آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت اس آیت پاک کا صحیح مطلب عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب تاجدار مدینہ سرور سینہ آقائے دو عالم فخر عالم و بنی آدم نور مجسم امام الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، پیارے دوستوں اور بزرگوں، آپ حضرات ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ سٹیج کی زینت پیر طریقت رہبر شریعت آستانہ عالیہ حضرت بابا پھول شاہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سجادہ نشین حضرت صاحبزادہ پیر علی طاہر خان قادری صاحب آپ کی سرپرستی میں یہ سالانہ عظیم الشان تاجدار ختم نبوت کانفرنس جمعیت علماء پاکستان کے زیر اہتمام اہل سنت کے اس عظیم مرکز میں انعقاد پذیر ہے۔ خالق لم یزل کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت جمعیت علماء پاکستان کے تمام کارکنان اور جن صاحبان میں اس ختم نبوت کانفرنس میں جس انداز میں بھی معاونت کی، اللہ کریم ان کی اس نوکری کو قبول فرمائے۔ مجھ سے قبل استاذ العلماء شہنشاہ کتابت حضرت علامہ مولانا حافظ عاشق محمد قادری صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں خطاب فرما رہے تھے، اور ان کے بعد خطیب اہل سنت برادر مکرم حضرت علامہ مولانا محمد عرفان قادری صاحب ان کا مفصل اور ختم نبوت پر تفصیلی بیان بھی آپ حضرات نے سماعت کیا۔ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی گنجائش باقی رہ گئی ہے خطاب کی، لیکن حضرت مولانا عاشق علی خان قادری صاحب کا اور قبلہ پیر صاحب کا حکم ہے کہ آپ ضرور کچھ نہ کچھ ختم نبوت کے بارے میں ان حضرات کے گوش گزار کریں۔ عزیزان گرامی قدر، ختم نبوت ہمارا ایمان ہے۔ جو حضرات جاگ رہے ہیں ذرا وہی سبحان اللہ کہنا، کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے۔ میں تو اجازت مانگ رہا تھا، لیکن میرے بابا جان کے عظیم دوست جناب چودھری محمد نعیم صاحب بھی تشریف فرما ہے، جنہوں نے اس ختم نبوت کانفرنس کے انعقاد میں بھرپور تعاون جن کا حاصل رہا، اللہ کریم ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو یہ وہ شخصیات ہیں، مجھے پنڈال میں جناب شیخ عبدالباری صاحب بھی نظر آ رہے ہیں۔ جس طرح علامہ عرفان قادری صاحب ختم نبوت کے مجاہدوں کا نام لے رہے تھے، تو میں سوچ رہا تھا شاید شیخ عبدالباری صاحب کا نام لیں گے تو یہ بھی ختم نبوت کے عظیم مجاہدوں میں سے ایک مجاہد ہیں کہ جنہوں نے انجمن طلبہ اسلام کے پلیٹ فارم سے ختم نبوت کا علم بلند کیا تھا۔ تو ہمارے لیے ہر وہ انسان عقیدے سے بالا تر ہو کر، مسلک سے بالا تر ہو کر، روایتوں سے بالا تر ہو کر، جس نے ختم نبوت کا کام کیا، اللہ اس کو شاد و آباد رکھے۔ آج اس پرفتن دور کے اندر جب آپ کو اور مجھے جہاں اپنی عزت کا خیال ہے، اس پرفتن دور میں جہاں آپ اور ہم کبھی اپنی عزت پر سودے بازی نہیں کر سکتے، اس پرفتن دور کے اندر جب آپ اور ہم کبھی اپنے بزرگوں کی عزت پر سودے بازی نہیں کر سکتے، تو کیا کہنے اس انجمن کے، تو کیا کہنے ان ستاروں کے، تو کیا کہنے
ان رہبروں کے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے. ارے وہ مجاہد کہ جنہوں نے شب و روز پیارے مصطفیٰ کے پہلو میں گزارے تھے، تو وہ صرف تبلیغ کے لیے نہیں تھے، وہ صرف روایات بنانے کے لیے نہیں تھے، وہ صرف علم کو آگے پہنچانے کے لیے نہیں تھے، بلکہ یہ وہ ہستیاں تھیں کہ جنہوں نے منبر و محراب پر بیٹھ کر بھی عظمت مصطفیٰ کا پہرا دیا، اور جب وقت آیا تو میدانوں کے اندر نکل کر بھی تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگائے. یا رسول اللہ حیدری تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. جزاکم اللہ. وقت مختصر ہے، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑے وقت میں زیادہ بیٹری چارج. اچھی بولو ذرا سبحان اللہ. تو عزیزان گرامی قدر، آج اس دور کے اندر جب آپ اور ہم اپنی عزت پر سودے بازی گوارا نہیں کر سکتے، تو کیا خیال ہے کہ صحابہ مصطفیٰ کی عزت پر سودے بازی کر سکتے تھے؟ ارے جب ہمیں اپنی عزت پیاری ہے، ہمیں اپنی جان پیاری ہے، ہمیں اپنا مرتبہ پیارا ہے، ہمیں اپنا مقام پیارا ہے، تو کیوں نہ اس مصطفیٰ کی عزت پر صحابہ پہرا دیتے؟ تو کیوں نہ اس مصطفیٰ کی ختم نبوت پر صحابہ پہرا دیتے کہ جس نبی کی خاطر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے حبیب ہم نے تیرے ذکر کو ساری کائنات سے بلند و بالا کر دیا ہے. ارے جس کی عزت، جس کا ذکر، جس کا مرتبہ، جس کی شان خود رب بلند کر دے، تو کوئی کانا دجال ان کی عظمت کے اوپر کبھی بکواس نہیں کر سکتا. زندہ باد زندہ باد. تو عزیزان گرامی قدر، نبی آتے رہے، عظمتوں کا پیام لاتے رہے. توجہ ہے، انبیاء آتے رہے، عظمتوں کا پیام، رفعتوں کا پیام، رب کی وحدانیت کا اعلان کرتے رہے. لیکن جب باری آتی ہے تاجدار مدینہ کی، ارے پہلے جتنے نبی آئے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خاتم النبیین کون ہوتے ہیں. پہلے جتنے نبی آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے، رب نے کسی نبی کو یہ نہیں کہا کہ جاؤ کل کائنات کا نبی بنا دیا، جاؤ کل عالم کا نبی بنا دیا. ارے آدم آئے تو بتا دیا کہ تیرا علاقہ یہ ہے، اور نبی آئے تو کہہ دیا کہ تیرا علاقہ یہ ہے. جتنے انبیاء آئے علاقے مختص تھے، ارے دور مختص تھا، لیکن جب تاجدار انبیاء کی باری آتی ہے، احمد مختار کی باری آتی ہے، خاتم النبیین کی باری آتی ہے، کل کائنات کے سردار کی باری آتی ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اے حبیب آج کوئی تاریخ متعین نہیں، کوئی وقت مقرر نہیں، کوئی علاقہ مقرر نہیں، جس جس چیز کا میں رب ہوں تجھے اسی چیز کا نبی بنا کے بھیج رہا ہوں. کائنات کی جس چیز کا میں رب ہوں، کائنات کی جس چیز کا میں رب ہوں. اب جس چیز کی ڈیفینیشن وقت ہوتا تو آپ کو ضرور بتاتا، لیکن اتنا بتاتا چلوں کہ جس چیز میں کل جہان کی تمام مخلوقات آتی ہیں. سبحان اللہ. کل جہان کی تمام مخلوقات آتی ہیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ پہلے جتنے انبیاء آئے وہ کسی علاقے کے نبی تھے، کسی قوم کے نبی تھے، کسی قبیلے کے نبی تھے. لیکن قربان جاؤں مدینے والے تیری شاد پر، جب آمینہ کے لال کی باری آتی ہے اللہ فرماتا ہے نہیں، آج کوئی قوم نہیں. اچھیتا بولو یار، آج کوئی قبیلہ نہیں، آج کوئی علاقہ نہیں، بس میرا ذکر جہاں ہوگا تیرا ذکر ساتھ ہوگا. جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا بھی ذکر ہوگا، اور جہاں تیرا ذکر نہیں ہوگا، صرف اللہ اللہ ہوگا،
جہاں تیرا ذکر نہیں ہوگا صرف اللہ بھی اللہ ہے بھی اللہ کا بھی اللہ ہے بھی اللہ اسی کا تو انکار اونچی دا بولو یار سبحان اللہ بھئی اسی کا تو انکار کیتا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے ہم نبی کو خدا نہیں سمجھتے لیکن خدا کی قسم نبی کو خدا سے جدا بھی نہیں سمجھتے نبی کو خدا نہیں سمجھتے لیکن ظالموں تم نبی کو خدا سے جدا تو نہ کرو ارے جس رب نے اپنے نبی کو عالم وہ عالم وہ جہان کہ جہاں آج تک گیا ہی کوئی نہیں جس نبی کو رب نے ملاقات کے لیے وہاں بلوا لیا نبی کو رب نے ملاقات کے لیے وہاں بلوا لیا ہائی کوئی مئی دلا تو اتھا نبی کو جدا کرے ہاں نبی کو جدا کر کے دکھاتے ہیں آج کہتے ہو نہیں جی نہیں نبی کا نام لیتے ہو نبی کا اتنا ذکر کرتے ہو کہ رب سے بھی پڑھا دیتے ہو اور میں نے کہا جھلیا گل سن میری اسی نبی نو رب تو ودھایا نہیں گل یہ ہے کہ نبی دے بغیر ساڈی کھٹ دی جو نہیں نبی کے بغیر ہمارا گزارا جو نہیں ارے وہ رب ہے ہم مانتے ہیں اللہ اعلان کہتے ہیں کہ وہ رب ہے لیکن آؤ دنیا اسلام کے سب لوگوں کو چیلنج کر کے کہتا ہوں ارے اس رب کی وحدانیت کا اقرار بھی اگر ہمیں ملا ہے تو پیارے مصطفیٰ کی نالین کے صدقے میں ملا ہے اگر رب کو بھی ہم نے ایک مانا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے سے مانا ہے پیارے مصطفیٰ کے وسیلے سے مانا ہے نا تو حضور فرماتے ہیں انا خاتم النبیین جی بولو یار تھکے تو نہیں بیٹھے دیکھو قبلہ پیر صاحب حکم دیتے کہ جے تک یہ 50 دن او تک نہ ہوتا ہونے تہاڈے ہوتے جے تک تہاڈی سبحان اللہ آندھی راسی میری بیٹری بھی چارج راسے تھکے تو نہیں بیٹھے ہاتھ کھڑے کرو ماشاءاللہ جڑے جڑے تھکے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ عوام ساری تھکی بیٹھے جے تو سارے تھکے بیٹھے ہوئے تو کوئی گال نہیں اجازت ہے میں تقریر کرنے پیر صاحب کوئی سنا دی صاحب سنیا کو مجمع دی ضرورت نہیں ہوتی سنیا کو صرف عاشقہ دی ضرورت ہوتی ہے آج لوگ ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہیں تاجدار ختم نبوت اور میں نے کہا جب ختم نبوت کے دفاع کے لیے قائد ملت اسلامیہ امام الشاہ احمد نورانی صدیقی میٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ جب میدان میں نکلے تھے تب تاجدار ختم نبوت کے نعرے کیوں نہیں لگائے گئے قبلہ علامہ صافی ذکر کر رہے تھے مولانا عرفان صافی ذکر کر رہے تھے انہوں نے نورانی میاں کو اپنے انداز میں خراج تحسین پیش کیا ہے میں بھی ضرور پیش کروں گا لیکن کروں گا اپنے انداز میں حضرت فرما رہے تھے کہ نورانی میاں کے پاس جب انہوں نے قادیانیوں کے اوپر اپنا حلہ بولا قادیانیوں کے گرد اپنی گرفت مضبوط کی اور یہ گرفت مضبوط کرنے کے لیے بھی جگرا چاہیے ہوتا ہے ہر چوک چوراہے پہ بکنے والے لوگ کبھی ختم نبوت کا دفاع نہیں کر سکتے ختم نبوت کا دفاع وہی کرے گا کہ جس کی رگوں میں صدیق اکبر کا خون ہوگا ختم نبوت کا دفاع ہر کسی کے حق میں نہیں آتا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں تو حضرت قائد ملت اسلامیہ نے 74 کا دور قادیانیت زور پکڑنے لگ گئی تھا جو صدیقی خون جو صدیق اکبر کا تھا کیسے نبی کی توہین برداشت کر سکتے تھے قائد ملت اسلامیہ امام شاہ احمد نورانی نے جب قادیانیوں کے گرد اپنی گرفت مضبوط کر لی تو وہ بھاگتے ہوئے قائد ملت اسلامیہ کے قدموں میں آ گئے اور 50-50 لاکھ کے 2 بریف کیس قائد ملت اسلامیہ امام نورانی کے قدموں میں لا کر رکھ دیے اور کہنے لگے کہ نورانی میاں قرارداد پیش کر جو مرضی کرنا ہی کر لیکن جس طرح علامہ صاحب فرما رہے تھے تھوڑا جیا ہولا ہاتھ رکھ تھوڑا جیا ہولا ہاتھ رکھ آج لوگ کہتے ہیں تقریر کرتے ہو تھوڑا ہولا ہاتھ رکھا کرو جی میں وہی اسی فکرے کی جانب آ رہا ہوں قبلہ آج بھی کہتے ہیں نا لوگ کہ تھوڑا ہولا ہاتھ رکھ جب قائد ملت اسلامیہ غیرت مند قائد سنیوں کا تاجدار قائد جن کے بارے
نوجوان یہاں تشریف فرما ہے، شیخ باری صاحب تشریف فرما ہے انجمن طلبہ اسلام کے پلیٹ فارم سے، جنہوں نے قائد ملت اسلامیہ کے تربیت یافتہ میرے چچا جان علامہ اقبال ازہری کے تربیت یافتہ، اور جو سیاست میں میرے والد کو اپنا استاد کہتے ہیں، ارے ان سے پوچھئے ان نوجوانوں نے جب قائد ملت اسلامیہ نے ختم نبوت کا علم بلند کیا تھا تو اس وقت یہ نوجوان نعرہ لگاتے تھے، نہ بکنے والا نورانی، نہ جھکنے والا نورانی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، فیضان امام نورانی، فیضان امام نورانی۔ تو جب انہوں نے کہا کہ نورانی صاحب سب کچھ کرو، تھوڑی جی مہربانی بھی کرو، تھوڑی جی مہربانی بھی، تسی بھی مہربانی کرو، سبحان اللہ اچھی آپ بس دے رہو، اللہ پاک تو انہوں مدینہ شریف لے جاؤ۔ نورانی صاحب مہربانی کرو۔ نورانی صاحب نے فرمایا کیا مہربانی ہو سکتی ہے کہ حضور ہم یہ 50 لاکھ کے 2 بریف کیس لائیں اور 74 کا دور، آج کا 1 کروڑ، اگر اس ٹائم کا 1 کروڑ آج اگر دیکھیں تو آج اربوں کی بات ہے، آج کھربوں کی بات ہے۔ اس دور میں 1 کروڑ روپیہ جب نورانی صاحب کے پاس لایا گیا، بکنے والے تو بک گئے تھے نا حضرت، بکنے والے تو اس دور میں بھی بک گئے تھے۔ کیا اس دور میں دوسرے مولوی پارلیمنٹ میں نہیں تھے؟ کیا پیر پارلیمنٹ میں نہیں تھے؟ کیا مشائخ پارلیمنٹ میں نہیں تھے؟ لیکن خدا کی عزت کی قسم اگر ختم نبوت پر پہرا دیا تو قائد ملت اسلامیہ نے پہرا دیا، ہمارے اہل سنت کے مشائخ نے پہرا دیا، ہمارے قائد کی قیادت میں پہرا دیا۔ تو جب نورانی صاحب کہا حضرت ہاتھ کھولا رکھیں، تھوڑی مہربانی کریں، فرمایا کیا مہربانی؟ کہا کہ یہ 1 کروڑ روپیہ ہے، 50 لاکھ اس بریف کیس میں ہیں اور 50 لاکھ اس بریف کیس میں ہیں، تو حضرت یہ ہم آپ کے لیے لائے ہیں، تو آپ کرائے کے چوبارے پر رہتے ہیں، کرائے کے چوبارے پر رہتے ہیں، اس سے آپ کی کوٹھی بھی بن جائے گی، اس سے آپ کا بنگلہ بھی بن جائے گا، آپ کے گن مین بھی آ جائیں گے، آپ کی گاڑیاں بھی آ جائیں گی، تو حضرت یہ آپ رکھ لیں اور تھوڑی مہربانی کیجیے گا، ہمارے اوپر ہاتھ ہلکا رکھیے گا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ قائد ملت اسلامیہ نے یہ کہا کہ ہمارا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے، لیکن میں جو قائد نے شعر پڑھ کے کہا تھا میں وہ شعر سنانے لگا ہوں۔ ارے میرے قائد ملت اسلامیہ کو جب 50 لاکھ کے 2 بریف کیس کیے جائے تو نورانی میاں نے پاؤں کی ٹھوکر مار کر کہا، ارے بکنے والے اور ہیں، جا کر خرید لو محسن، ہم لوگ تو قیمت سے نہیں قسمت سے ملا کرتے ہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ ہم لوگ تو قیمت سے نہیں، اچھی تو بولو یار، قسمت سے ملا کرتے ہیں، تو اپنی قسمت پر قربان جاؤ۔ سنیو، تمہیں اگر قیادت ملی ہے تو ایسی بے باک، ایسی مخلص اور ایسی عظیم قیادت ملی ہے کہ جس کا نعم البدل کوئی نہیں۔ ارے آج بھی قادیانیت کے دلوں کے اندر اگر خوف گونج رہا ہے تو وہ صرف اور صرف قائد ملت اسلامیہ کے جانشینوں کا خوف ہے، صرف اور صرف قائد ملت اسلامیہ کے جانشینوں کا خوف ہے کہ 74 میں میرے قائد نے ان کو نکیل ڈالی تھی، اور آج بھی اگر میدان عمل میں نکلے ہوئے ہیں تو یا رسول اللہ کہنے والے نکلے ہوئے ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ جاری رہے گا۔ توجہ کیجئے گا کہ میں آپ کو گھوم اسی قیادت کے گرد رہی ہیں باتیں، کیونکہ کام جو اسی قیادت نے کیا، کام جو اسی قیادت نے کیا ہے۔ حضور مولانا عاشق صاحب بھی کہہ رہے تھے امام نورانی زندہ باد، مولانا عرفان صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے امام نورانی زندہ باد، ہمارا مجمع بھی یہی کہہ رہا تھا امام نورانی زندہ باد۔ کیوں زندہ باد ہے امام نورانی؟ اس لیے زندہ باد ہے
کہ اس نے ختم نبوت کا پہرا دیا ہے، اور جو ختم نبوت کا پہرا دیتا ہے اس کی پشت پر پیارے مصطفیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اور یہ ایسے نہیں ہوتے کہ کہیں سمجھو کہ یہ صرف چل پڑے ہیں، یہ ڈگمگا جائیں گے، جن کی پشت پر پیارے مصطفیٰ کا ہاتھ ہو۔ گولڑے کا تاجدار، سچی بولو سبحان اللہ۔ پیر میر علی شاہ دے منن والے اونچی ہاتھ چاہ کیا کو سبحان اللہ۔ گولڑے کا شہنشاہ، ولایت کا بے تاج بادشاہ، عظیم المرتبت سیدنا پیر مہر علی شاہ، بڑا پیر ہے نا، اونچی بولو کیسا تو آنے کرو، ہر چیز کی تصدیق تو آنے کرو کرانی ہے۔ مدد کل تو آگو بھی حسان ادری تقریر کر کے چلے گی آئی، جڑا کچھ آکھے سی ایسا آکھی رکھے کوئی نہ نال تو ہم شامل کرے سا۔ گولڑے کا تاجدار بڑا پیر ہے، جو اونچا پیر مانتے ہیں بلند ہاتھ سے کرے۔ گولڑے کا شہنشاہ، جب قادیانیوں نے ختم نبوت پر حملہ کیا، مرزے نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو گولڑے کا تاجدار، گولڑے کی وادیوں میں بیٹھنے والا، عظیم باپ کا عظیم نور نظر، عظیم ولی، جب آپ کو پتہ چلا کہ لاہور میں اس طرح معاملہ ہو رہا ہے تو میرے علی شاہ نے کیا کہا کہ میں تو پیر ہوں، میرے علی شاہ نے کیا کہا، میرا کیا کام ختم نبوت سے، میں تو پیر ہوں۔ میرے علی شاہ نے یہ تو نہیں کہا میرا کام اللہ اللہ کرنا ہے، ارے میرے علی شاہ نے یہ تو نہیں کہا کہ میرا کام تو گدی پہ بیٹھنا ہے، ارے نہیں نہیں۔ جب مہر علی شاہ کو پتا چلا کہ قادیانی خبیث دجال فتنے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو مہر علی شاہ نے کیا کمال الفاظ کہے تھے، آپ نے فرمایا کہ میں ایسی فقیری کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں کہ کتے نبی کی نبوت پر بھونکتے رہے، اور مہر علی شاہ گولڑے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا، گستاخ نبی کی نبوت پر بھونکتے رہے اور مہر علی شاہ اللہ اللہ کرتا رہے، میں ایسی فقیری پر لعنت بھیجتا ہوں۔ ارے مہر علی شاہ نے درباروں کا تقدس بچایا، مہر علی شاہ نے پیروں کا تقدس بچایا، مہر علی شاہ نے آنے والے پیروں کو یہ دس دیا کہ تمہاری پیری بھی محمد مصطفیٰ کے صدقے ہے، تمہاری شان بھی محمد مصطفیٰ کے صدقے ہے، تمہارا دربار بھی پیارے نبی کے صدقے ہے، لوگ تمہارے ہاتھ چومتے ہیں تو یہ بھی صدقہ پیارے مصطفیٰ کا ہے۔ آج اگر ہمیں منبر و محراب پر عزت ملتی ہے، کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں؟ اگر ہم اپنے اعمال ایک دوسرے کے سامنے کھولنے لگ جائیں تو خدا کی عزت کی قسم دوسرے دن کسی کو منہ نہ لگائیں، لیکن یہ صدقہ ہے پیارے مصطفیٰ کا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ اے محبوب جب تک تم ان کے درمیان موجود ہو۔ توجہ نہیں کی بھائی، توجہ نہیں کی، میں بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں۔ آج مسلمان چوری کر رہا ہے یا نہیں؟ تو سنی رکھنے میں ملتان النگار کرنا پہ اونچی بولو۔ مسجدوں سے ٹوٹیاں مسلمان کھول رہا ہے یا نہیں؟ پھول شاہ کئی دفعہ کھلن میں کو پتہ ہے، اونچی تا بولو یار، یار تسا نہیں کھولے ہم لہرہ لے آکے کھول میں نے، اونچی تا بولو۔ لیٹرینہ نے لوٹے چمدن کوئی نہ، کیا کون کر رہا ہے یہ سب؟ کیا کلمہ پڑھنے والے نہیں؟ کیا کوئی بیرون ملک سے آگے یہاں ٹوٹیاں کھولیں گے؟ بیرون ملک سے آگے یہاں جوتیاں اٹھائیں گے؟ یہ سب مسلمان کر رہا ہے، چوری مسلمان کر رہا ہے، ڈاکہ مسلمان ڈال رہا ہے، سود کا کاروبار مسلمان کر رہا ہے، زنا جیسی لعنت مسلمان کر رہا ہے۔ قبلہ پیر صاحب توجہ چاہوں گا کہ یہ تمام وہ گناہ ہیں جو مسلمان کر رہا ہے اور آج کے دور میں کر رہا ہے۔ پچھلے دور میں امت چھوٹا گناہ کرتی تھی، چہروں پر لکھ دیا جاتا تھا کہ آج یہ جھوٹ بول کے آیا ہے، آج یہ چوری کر کے آیا ہے۔ اگر بڑا گناہ کرتی تھی تو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا تھا۔ آج مسلمان سارے گناہ کرنے کے باوجود بھی اگر صحیح اور سلامت ہے تو یہ صدقہ پیارے مصطفیٰ کا ہے، ہمارے اعمال کی وجہ سے نہیں بلکہ پیارے مصطفیٰ
जिंदाबाद जिंदाबाद आज नारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद आज नारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, कि ए महबूब जब तक तुम इनके दरमियान मौजूद हो। आज जो लोग कहते हैं कि नबी मौजूद नहीं, नबी नहीं, उन्हें कहो तुम्हारा नबी कोई और होगा, तुम किसी और नबी के मानने वाले होगे जो हाजिर और नाजिर नहीं। हमारा तो ईमान है आज की इस महफिल में भी मेरे नबी जलवा अफरोज होंगे। हमारा तो ये ईमान है भाई, हाजिर और नाजिर, नबी मौजूद भी हैं, नबी आज देख भी रहे हैं कि कौन कौन मेरी खत्म नबूवत पर पहरा देने आया हुआ है। लिस्ट बन रही है, लिस्ट बन रही है, नबी के यारों की भी, परली टबरी दी भी, नबी के यारों की भी और गद्दारों की। आओ नबी से वफादारी का अहद करो, आज ले उनकी पनाह। क्या कहते हैं? आज ले उनकी पनाह। मुल्ला आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज नबी के दर पे आ जाओ, अभी भी वक्त है, नबी के दामन से वाबस्ता हो जाओ, नबी के खत्म नबूवत के पहरेदार बन जाओ। आज भी वक्त है, नबी के यारों वाली लिस्ट में अपना नाम लिखवा लो। अरे नबी का यार कोई भी हो, चाहे वो ऊपर से हो, चाहे वो आखिरी नंबर पे हो, अरे नबी का यार हमेशा वफादार होता है। और रब के फरिश्ते भी मोहम्मद अरबी के गुलामों पे नाच करते हैं। फरिश्तों ने एतराज किया था कि अल्लाह ये मखलूक को ना बढ़ा, ये मखलूक को अल्लाह से हाथ जुड़ाने ना बढ़ा। हकीकत है ये, फरिश्तों ने किया था, एतराज नहीं किया था, किया था ना। तो जब आप प्यारे मुस्तफ़ा पे दरूद भेजते हैं, फरिश्ते कहते थे या अल्लाह ये फितना करेंगे, ये फसाद बर्पा करेंगे, ये फला बात करेंगे, ये फला काम करेंगे। अल्लाह फरमाया ओ यार तुसा सब्र ता करो, सब्र ता करो, देखो तो सही 14वीं सदियों से। कुछ ही बोलो यार, पीछे वाले हजरात खामोश बैठे हैं, कितना कारी साहब बैठे हैं, गुजारिश करूँ तो आगे तशरीफ ले आएंगे। हजरत आगे आ जाए, बिस्मिल्लाह। कोटली झंडीर से बोलना कारी वासिल महमूद अब्बासी साहब के भाई, आप तशरीफ लाए, कारी महमूद अब्बासी साहब, बिस्मिल्लाह। तो अज़ीज़ान गिरामी कदर, मैं अर्ज कर रहा था, तवज्जो है, नारा सुनाओ जरा ऊंची। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आज लिस्ट बन रही है, लिस्ट ऊंची बोलो, लिस्ट नबी के यारों के नाम भी, ऊंची बोलो, नबी के यारों के नाम भी और गद्दारों के नाम भी। जितने आए बैठे हो तुम्हें मुबारक हो, हाथ बुलंद करके यार, इतनी बड़ी मुबारकबाद मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अगर ये हाथ तेरे अपने हैं तो ना उठा, अगर नबी की अजमत के लिए अल्लाह ने अता किए हैं तो बुलंद करके कह दे सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत सुन्नी आपस से जो खड़े हैं, अल्लाह एक बेना शिक बेना करे सुनिया की सुन्नी में सुन रहा है, लेकिन एक इंजेक्शन की लोड़ है, एक इंजेक्शन की लोड़ होती है। एक इंजेक्शन ला रहे हो 6 महीने बैटरी चार्ज आ 6 महीने, तो हुण मेरे को लगता है हर महीने इंजेक्शन लवाना पौसे तो इवें बाबा। लिस्ट बन गई, नबी के यारों के नाम भी। आपको मुबारक हो, आपको मुबारक हो, इधर वालों को भी मुबारक हो, जिन्होंने हाथ उठाए उन्हें भी मुबारक हो, जिन्होंने नहीं उठाए उन्हें डबल मुबारक, जिन्हें चाह के आखिर लोग ढेर लखा मुबारक। आपके नाम नबी के गुलामों की लिस्ट में तहरीर कर दिए गए हैं।
نبی کے یاروں کی لسٹ میں تحریر کر دیے گئے ہیں، نبی کے وفاداروں کی لسٹ میں تحریر کر دیے گئے ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم آج یہاں بیٹھ کر ہم ایک دوسرے کو مبارکیں دے رہے ہیں کہ یار ختم نبوت کانفرنس میں گئے ہیں، نبی کی ختم نبوت پر پہرا دینے گئے ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم قیامت کا دن ہوگا، افراتفری کا عالم ہوگا، وہاں جب باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، بیٹا باپ کا نہیں ہوگا، بھائی کا نہیں ہوگا، ماں بیٹے کی نہیں ہوگی، بیٹا ماں کا نہیں ہوگا، رشتہ دار عزیز و اقربا ایک دوسرے سے جب منہ موڑ جائیں گے، خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرے مصطفیٰ قیامت کے دن بھی اس بات کا اعلان کر رہے ہوں گے، ارے کہاں ہے میرے یار جو شجاعت کے اندر دربار پھول چھائی تھا، ختم نبوت کانفرنس ہو رہی تھی اور میرے عشاق میرے دیوانے میری ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے آئے تھے، تو خدا کی عزت کی قسم وہاں بھی نام پکارے جا رہے ہوں گے تو تمہارے یا رسول اللہ کہنے والوں کو پکارے جا رہے ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ آؤ دوستو، میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لانا چاہتا ہوں۔ توجہ ہے، جڑے چاندے میں مکا جلدی اچھی آپ اس بات سبحان اللہ۔ کتنے تنگ آئے میں گھنٹہ بھی کھڑا نہیں چھوڑنا چاہتا، بے فکر رہو، فجر دی نماز انشاءاللہ اتنی پڑھ دوں، لنگر ہے نا صحیح ماشاءاللہ، لنگر دے تو ہوئے دیوانے ہیں سنی گال ہے کنا بابا جڑے 11ویں دے منجن والے ہونے 12ویں دے منجن والے ہونے سویم کل تیجا پنجن پاک دربارہ دے حاضری دے منا لے، لنگر نہ ملے تو والدہ کوئی فائدہ نہیں، یہ گا رہے ہیں لنگر تو سارے واسطے محمدی سولاد ہے، پیارے مصطفیٰ دا لنگر ہے، دنیا میں جو بڑھ رہی ہے خیرات مصطفیٰ کی ہے، آج ہر کسی کو مل رہا ہے صدقہ میرے پیارے مصطفیٰ کا، ہر کسی کو، آج اپنے بھی کھا رہے ہیں اور یار بھی کھا رہے ہیں، اپنے کھا کے نبی کی عظمت کے گن گاتے ہیں، وہ بے حیا کھا کے نبی کے عیب ڈھونڈتے ہیں۔ نبی کا صدقہ مل سب کو رہا ہے، بھوکا کوئی نہیں سوتا، لیکن انہیں اس دنیا میں تو مل رہا ہے، اگاں اجر کوئی نہیں، اگاں حصہ سنیوں مبارکوں میں ایتھوی حصہ تے اوتھوی حصہ، یہاں بھی حصہ اور وہاں بھی حصہ۔ تو عزیزان گرامی قدر، آج اس بات کا اعادہ کیجیے کہ جہاں بات ختم نبوت کی آ جائے، جہاں بات ناموس رسالت کی آ جائے، پھر میری کوئی پارٹی نہیں، جی بولو حقے بے شک، جہاں ناموس رسالت کی بات آئے، جہاں پیارے مصطفیٰ کی بات آ جائے، پھر میری کوئی پارٹی نہیں، میں نبی کا عاشق ہوں گا، میں نبی کا دیوانہ ہوں، میں پھر میدان عمل میں نظر آؤں گا۔ اللہ کریم اہل سنت کو اتحاد نصیب، اچھی آنکھوں آمین، یقین کریں کہ اگر عوام سیدھی ہو جائے تو اتحاد خود بخود ہو جانا ہے، عوام اگر سیدھی ہو جائے۔ قائد ملت اسلامیہ امام شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، غزالی زمان حضرت علامہ حجت الاسلام سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ، لاہور سنی کانفرنس ہو رہی ہو، اسٹیج پہ غزالی زمان کے لخت جگر حضرت صاحبزادہ سید حامد سعید شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہم العالیہ، آپ خطاب فرما رہے تھے، سنی کانفرنس لاہور کی بات ہے جی، آپ نے کہا کہ اگر اہل سنت ایک ہو جائیں تو پھر انہیں کسی اور اتحاد کی ضرورت نہیں، اگر اہل سنت ایک ہو جائیں، ہم سب کے خادم ہیں، جمعیت علماء پاکستان ہو، انجمن طلبہ اسلام ہو، لبیک یا رسول اللہ ہو، ہم سب کے خادم ہیں، ہم سب کے ماننے والے ہیں، لیکن خدا را تقسیم نہ کرو اب آپ، ایک پلیٹ فارم پر آ جاؤ، ایک پرچم کے نیچے جمع ہو جاؤ، ایک نعرہ ہے تمہارا، منزل نظام مصطفیٰ ہے تو پلیٹ فارم الگ الگ، جب منزل نظام مصطفیٰ ہے، ہماری پہنچ ہماری پرواز نظام مصطفیٰ تک ہے تو پھر پلیٹ فارم الگ الگ کیوں؟ میں یہاں ہمارے جو قائدین تشریف فرما ہیں اور عاشق علی خان قادری صاحب سے بھی کہوں گا کہ آج
इस कॉन्फ्रेंस में एक और करारदाद भी पेश की जाए और ये करारदाद हमारे कायदीन तक पहुंचाई जाए। वो करारदाद ये है कि खुदा के लिए जिस नबी ने तुम्हें इतनी इज्जत दी, जिस नबी ने तुम्हें इतनी शान अता की कि आज पूरी दुनिया में तुम्हारे नाम पाए जाते हैं, तुम्हारे नाम लिए जाते हैं, तुम्हारे नाम तुम्हारी गाड़ियों तक को चुना जाता है, ये प्यारे मुस्तफा का सदका है, नबी की अजमत का सदका है। खुदा के लिए इस आवाम को एक प्लेटफॉर्म मुतहिद होने का दे दो। ये आवाम आज तुम्हारे पाँव भी चूमती है, तुम्हारे हाथ भी चूमती है, लेकिन खुदा के लिए इसको तकसीम ना करो। क़यादत एक हो जाए, निज़ाम मुस्तफा खुद ब खुद आ जाना। हमारे कायदीन को ये पैगाम दे हमारा कि खुदारा एक प्लेटफॉर्म का इंतखाब कर लो, क़यादत ले लो, जो मर्जी ले क़यादत, हमें क़यादत से एतराज़ नहीं। हमारे लिए सब कायद है, सब हमारे कायद हैं, हम कारकुन हैं, अदना खादिम हैं, और इंशाअल्लाह ताला एक दिन आएगा कि इस पाकिस्तान की सबलियों के ऊपर या रसूल अल्लाह का परचम लहराता नजर आएगा। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। वक्त काफी हो चुका, आपने बहुत सी कड़वी बातें भी बचाई हैं। आजमा तेज है तुम्हारा, आजमा बड़ा था तेज, कोड़ा गाली जितने कितने बचा गए, इन्हें गाली होगा बचा के वे दोते अमली जरूर कराए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अल्लाह करीम अहले सुन्नत को इत्तेहाद की दौलत से बालामाल फरमाए, हुक्म नबूवत पर काम करने की तौफीक अता फरमाए। जितना हो सकता है दोस्तों, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सब अंबिया शान वाले, बेशक सब शान वाले, सब अजमतों वाले, सब रिफतों वाले, लेकिन मेरे इमाम अहमद रजा बरेलवी फरमाते हैं सबसे औला। इस तरह नहीं, ढीली आवाज नहीं चाहिए, सारे बुलंद हाथ करके कहो सबसे औला। शौक पैदा कर दीजिए। मुझे मेरे चचा जान अल्लामा इकबाल अजहरी की याद आ रही है कि जब नूरी मस्जिद के इज्तिमा में खिताब करते थे अवाम अहले सुन्नत से, हमेशा एक नारा लगवाते थे, और वो नारा अपनी जात का नहीं होता था, वो नारा अपनी क़यादत का नहीं होता था, वो नारा अपनी अजमत का नहीं होता था, बल्कि इतना कहते थे कि लोगों, आज मुझे अगर दुनिया जानती है तो सिर्फ इस वजह से जानती है कि मैं दुनिया भर में ये ऐलान करता हूँ सबसे सबसे बाला। जब अहले सुन्नत के दिफा के अंदर जनाब अहमद रजा खान बरेलवी आए, दुनिया ने नारा लगाया कि नबी कुछ नहीं दे सकता, नबी को किसी चीज का इख्तियार नहीं, तो इमाम गैरत व हमीयत इमाम अहमद रजा ने नारा लगाया कि अरे जालिमो, तुम बकवास करते हो, नबी कुछ नहीं दे सकता। आओ इमाम अहमद रजा से पूछो कि कौन देता है, कौन देता है, देने वाला है सच्चा हमारा। ऊंची बोलो, ऊंची हाथ करके, देने वाला, जिसको मेरे मुस्तफा का सदका मिला, जिसको मेरी नबी के नालैन के सदके में मिला है, हाथों को बुलंद करके कह दे देने वाला सबसे औला। अरे जब कादियानियों ने कहा कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए, अरे आज किसी नबी का दौर नहीं, अरे हमारा नबी ये है, अरे हमारा नबी वो है, हम उस नबी पर ईमान नहीं रखते, तो मेरा इमाम अहमद रजा ने कहा अरे जालिमो, तुम कहते हो नबी मर कर मिट्टी में मिल गया, आओ
دل بھی چمکا دے چمکانے. بلند آواز سے سبحان اللہ. عشق محبت عشق محبت اعلی حضرت اعلی حضرت. عشق محبت عشق محبت اعلی حضرت اعلی حضرت. عشق محبت عشق محبت اعلی حضرت اعلی حضرت. تو آج نبی کی حرمت میں قربان ہونے کا وقت آئے، کیا کرو گے؟ میدان لگائیں گے، میدان فیض آباد. ہم تو اپنے امام کی زبانی کہیں گے کرو تیرے نام پہ جان فدا، نہ بسے جان دو جہاں. جڑے ٹھہرے بیٹھے اونچی آنکھوں سبحان اللہ. کرو تیرے نام پہ جان فدا، نہ بسے تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہان، کروں کیا کروڑوں جہان. یا رسول اللہ کروں کیا کروڑوں جہان، آقا کروں کیا کروڑوں جہان، میرے ماں باپ مل جا کروں کیا کروڑوں جہان. عزیزان گرامی قدر، حضور کی نالین سے اپنی نسبت سے جوڑ دو. خدا کی قسم جو نبی تمہارا اس دنیا میں راز پاس نہیں ہونے دے رہا، یہ میرے حضور کا معجزہ ہے. آج دیکھیں جی سب گناہ ہم لوگ کر رہے ہیں، لیکن ہمارے نبی ہمیں اس دنیا میں رسوا نہیں ہونے دے رہے ایک دوسرے کے سامنے. ہم گناہ گار ہیں نا، میرے نبی ہمیں ایک دوسرے کے سامنے رسوا نہیں ہونے دے رہے. میرا یہ ایمان کہتا ہے جو نبی اس دنیا میں ہمیں رسوا نہیں ہونے دے رہا، وہاں تو تمام امتیں اکٹھی ہوں گی، وہ نبی غیروں کے سامنے ہمیں کیسے رسوا ہونے دے رہا؟ وہ نبی غیروں کے سامنے بھی ہمیں رسوا نہیں ہونے دے گا. تو آئیے مل کر اس بات کا عزم کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا. آج اگر دنیا میں اسلام کا پرچم سر بلند ہے تو یا امام حسین کی قربانی یاد کرو. وہ قربانی بھی بہت عظیم قربانی تھی، اور جناب صدیق اکبر نے جو قربانی دی وہ قربانی بھی بہت عظیم قربانی تھی. جنگ یمامہ آپ حضرات کے سامنے نقشہ کھینچا علماء نے کہ مسلمہ کذاب جس وقت نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا، پھر صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا کہ میں تو خلیفہ ہوں. صدیق اکبر نے یہ تو نہیں کہا کہ میرے پاس تو سرداری ہے، میں تو حاکم وقت ہوں. نہیں، صدیق پاک نے آج کے فرعونوں کو یہ درس دیا تھا. میں بہت محتاط الفاظ کا استعمال کر رہا تھا. آج کے فرعونوں کو یہ درس دیا تھا کہ حکومت کے نشے میں بغیرت نہ ہو جانا، بے شک بے شک، وزارتوں کے نشے میں حیا نہ بن جانا. اگر اللہ پاک تمہیں وزارتیں دے، حکومتیں دے، تو صرف ایک مرتبہ سوچ لینا کہ صدیق اکبر کون تھا. صدیق اکبر نے حکومت کر کے وقت کے خلیفہ کی حیثیت سے علم جہاد بلند کیا، جہاد علم بلند کیا، اور مسلمہ کذاب کے خلاف اعلان جنگ کیا. صدیق پاک یہ بھی کہہ سکتے تھے نہیں جی نہیں، ہمارا کیا کام، ٹھیک ہے جو بکواس کر رہے ہیں کرتے رہیں، ہماری معیشت خراب ہو جائے گی، ہمارے روٹی دانا پانی بند ہو جائے گا. تو کمینے آج بھی پڑھ رہے ہو تو نبی کے صدقے میں پڑھ رہے ہو. آج بھی اگر تمہاری عزت سلامت ہے تو نبی کے صدقے میں سلامت ہے. یہ ملک بھی ہمیں نبی کے صدقے میں ملا، نبی کی نالین کے صدقے میں ملا. تو اس ملک کی آبیاری، اس ملک کو بچانا ہے تو نظام مصطفیٰ کا نفاذ کرنا پڑے گا. صدیق اکبر نے جب مسلمہ کذاب کے خلاف علم جہاد بلند کیا تو حضور پاک فرما چکے تھے کہ میرے بدری صحابہ نے بہت قربانیاں دی ہیں. میرے بدری صحابہ نے بہت قربانیاں دی ہیں، لہٰذا اب یہ کسی جنگ میں شریک نہیں ہوں گے. لیکن بات جب نبی کی ناموس کی آتی ہے،
نبی کی حرمت کی آتی ہے، نبی کی ختم نبوت کی آتی ہے، تو پھر صدیق اکبر اعلان کرتے ہیں کہ آج بدری ہو کہ غیر بدری، بات ختم نبوت کی آ گئی ہے۔ ارے نبی کا عشق اگر تمہارے دلوں میں موجود ہے تو چاہے جس قبیلے سے ہو، چاہے جس علاقے سے ہو، چاہے جس قوم سے ہو، اگر نبی کے عاشق ہو تو آؤ میدان میں اور جہاد کرو، نبی کی ختم نبوت پر پہرا دو۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد سب نبیجن فاقتلوه سب نبیجن فاقتلوه سب نبیجن فاقتلوه تو یہ درس دیا تھا صدیق اکبر نے، یہ علل اعلان کیا تھا میرے صدیق اکبر نے۔ آپ نے علل اعلان فرما دیا کہ نبی کی ناموس کی بات پر سمجھوتا نہیں، بے شک نبی کی حرمت کی بات پر سمجھوتا نہیں، نبی کی ختم نبوت کی بات پر سمجھوتا نہیں۔ ہم جان تو دے سکتے ہیں، نبی کی ناموس پر سودے بازی نہیں کر سکتے۔ الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک لبیک